زیادہ ہمیں سب اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے، بظاہر مسلم امہ خاموش ہے، لیکن کیا یہی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے جس پر مشرق وسطیٰ کے ممالک ایک بار پھر سے اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھیں، یہ بات ہم آپ کو بتائیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ جب مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے یہ دیکھا کہ ہم عراق اور شام میں زندہ لوگوں کے کلیجے چبا رہے ہیں اور پوری مسلم دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ وقت تو اسرائیل کے لیے آئیڈیل تھا کہ اس نے بہانہ بنا کر پورے فلسطین پر اس وقت غزہ کے اوپر اس طرح بمباری شروع کر دی ہے کہ استغفر اللہ العظیم. آپ سوچئے کہ گھنی گنجان آبادی کے اوپر F-16 بومبنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پوری دنیا خاموش ہے. BBC یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطینی اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور اسرائیل اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے. اس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہاں پر ہم بڑی سخت اور صاف بات کرنا چاہیں گے، خاص طور پر ترکی کے مسلمانوں سے، ترکی کے حکمرانوں سے، ایران کے حکمرانوں سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے. دیکھو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل ان تین مسلمان ملکوں کے خلاف کھڑا ہو سکے. اسرائیل تو ایک مسلمان ملک کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، نہ ترکی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، نہ ایران کے خلاف، نہ پاکستان کے خلاف. اور یہ وقت ہے کہ ہم اسرائیل کو دھمکائیں. جب ماوی مرمرا کے اوپر وہ کشتی جو ترکی نے بھیجی تھی سامان لے کر فلسطینیوں کے لیے، جس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد اسرائیل کے اور ترکی کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے، اور حالت یہ 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے جب حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسرائیلی ایئر کرافٹ اور ترک ایئر کرافٹ آمنے سامنے آ گئے تھے ایک دوسرے کے. اس وقت ترک فائٹر پائلٹس جو فلائی کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، اس میں پاکستانی پائلٹ شامل تھے. یہ بات دنیا کو نہیں معلوم ہے. پاکستان ایئر فورس اس وقت فلائی کر رہی تھی ترکوں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف، اور اگر جنگ ہوتی تو ہم شامل ہوتے. یہ اب کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تھوڑی سی غیرت خدا کے واسطے دکھاؤ کہ پاکستان ایئر فورس اور ٹرک ایئر فورس مل کے بامنگ کر کے آئے اسرائیل کے اوپر، ایک دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اس کو دھمکی دے. بغیرت اور بزدل ہیں وہ یہودی، وہ صرف بچوں اور عورتوں پہ بامنگ کر سکتے ہیں. پاکستان کی صرف موجودگی ایک تھریٹ کافی ہے ہمارا کہ ہم تل اویو پہ 2 بم ماریں گے جا کے، تمہارا دماغ ٹیک کر دیں گے اگر تم نے یہ بمباری فلسطینیوں پہ نہ روکی تو. لیکن پاکستان تو اپنی جنگ میں مبتلا ہے، ایسی بات پرائی جنگ میں کیوں جائے گا؟ بات یہ پرائی نہیں ہے جنگ، یہ ہماری جنگ ہے. یہ کوئی پرائی جنگ، امت رسول کی جنگ پرائی نہیں ہوتی. ہم ایک وجود کی مانند. یاد دیکھیں پاکستان ایئر فورس کا ہم آپ کو کیریکٹر بتائیں کیا ہے. صرف ہمیں اگر قیادت ہمیں اس طرح کی مل جائے، ہمارے حکمران اس وقت اتنی کریج، جرأت اور غیرت اگر دکھا سکتے، استغفر اللہ، ہم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے. ایک مرتبہ اسرائیل کا تھریٹ آیا کہ اسرائیل پاکستان کے کہوٹا پلانٹ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. پوری پاکستان ایئر فورس کو الرٹ کیا گیا اور اس وقت کنٹینجنسی پلاننگ کی گئی. بنایا گیا کہ اگر اسرائیل نے کہوٹا پہ حملہ کیا تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بھی جا کے ڈیمونا کے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کریں گے. اسرائیل کے ڈیزرٹ میں ان کا ایک ایٹمی پلانٹ ہے، ان کا کہوٹا جو ہے ان کا ڈیمونا کا پلانٹ کہلاتا ہے. مگر اسرائیل ہم سے بہت دور ہے، اور پاکستان سے اگر F-16 اڑتے ہیں ہمارے تو وہ صرف 1 وے فلائٹ کر سکتے تھے. وہ جا کے ڈیمونا پہ بامنگ کر سکتے ہیں، اس کے بعد کریش کر جائیں گے چونکہ فیول ختم ہو جاتا ان کا، اور ہمارا پائلٹ ڈیفینیٹلی یا شہید ہوتا یا اسرائیلی اس کو قیدی بنا لیتے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہو. تو اس وقت والنٹیئرز مانگے گئے پاکستان ایئر فورس. کہا گیا کہ جی 1 وے مشن ہے، ہمیں والنٹیئرز چاہیے. جنون تھریٹ تھا، یہ مذاق ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہائپوتھیٹیکل بات نہیں تھی. ہماری ایئر فورس ریڈ الرٹ کے اوپر تھی. خطرہ تھا، ہمیں 84 کی بات ہے، میں خطرہ تھا اس بات کے اوپر کہ اسرائیلی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور یقین کریں گے کہ ہمارے پاس اس وقت صرف 40 F-16 تھے، اور 40 کے 40 پائلٹس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ ہم 1 وے مشن پر جائیں گے. یہ ہمارے فائٹر پائلٹس کا جذبہ ہے، اور ان فائٹر پائلٹ سے اسرائیلیوں کی جان نکلتی ہے. دیٹ از وائی دنیا کی واحد ایئر فورس جس نے اسرائیلیوں کو مار کے گرایا ہوا ہے. فلسطین میں جس طرح یہ قتل عام کر رہے ہیں اور مسلمان دنیا خاموش ہے. ہمیں سب سے زیادہ شکایت پاکستان ایئر فورس سے اور ٹرکش ایئر فورس سے. ہم ٹرکی میں بیس بنا سکتے ہیں، تھریٹ کر سکتے ہیں. موجود ہیں پائلٹس ہمارے ابھی بھی وہاں پر. ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں. اگر پاکستان میں حکومت ہے، اس میں ذرا بھی غیرت ہے تو ترک وزیر اعظم سے بات کرے. اگر ماوی مرورا کے اوپر، اس کشتی کے اوپر اسرائیلی حملے کی وجہ سے ترکی اور اسرائیل آمنے سامنے آ سکتے ہیں، اس قتل عام کو روکنے کے لیے بھی ہم اس یہودی کو زیادہ ہمیں سب پاکستان اور ترکی کی فضائیہ انڈیپینڈنٹلی تو یہ مشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی شکایت تو پھر OIC سے بھی ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. OIC تو ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں رکھتی. ہم کر سکتے ہیں نا. ماوی مرورا کے اوپر جب تھریٹ ہوا تھا تو ہم نے OIC سے تو نہیں پوچھا تھا. ترک ایئر فورس اسرائیل کے خلاف اڑی تھی اور ہم شامل تھے ان کے ساتھ. جب پاکستان انڈر تھریٹ آتا ہے تو کون سے مسلم ممالک پاکستان کو سپورٹ؟ کوئی نہ آئے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب فلسطین کے بچوں کی حفاظت ہم کریں. ہر مسلمان ملک کے پاس اپنی آرمی، نیوی، ایئر فورس ہے، وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. فلسطین کے پاس کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر آپ کے بچے عورتیں وہاں پہ ہوتی، کم از کم پاکستان کی فوج کی طرف سے، کم از کم پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ تھریٹ تو جانا چاہیے ان بغیرت اسرائیل. دیکھیے، انہوں نے آپ کو معاف تو کرنا نہیں ہے. آپ ان کو تھریٹ دیں یا نہ دیں، وہ تو آپ کے دشمن ہیں ہی. انہوں نے آپ کو جب موقع ملے گا حملہ کرنا ہی ہے، مارنا ہی ہے. وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بھی آئیں گے آپ کے اوپر.
تو جو کھلا دشمن ہے جو اتنا دور بیٹھا ہوا ہے جو آ کے حملہ بھی نہیں کر سکتا ڈائریکٹ آپ کے اوپر جب تک کہ وہ انڈیا کو استعمال نہ کرے یا خوارج یا دہشت گرد نہ بھیجے، اس کو تھریٹ کرنے میں کیوں ڈرتے ہیں آپ ترکی سے بات کریں، کھل کے بات کریں. آپ کو سعودی عرب بیسز نہیں دے گا، جارڈن بیسز نہیں دے گا، آپ کو کوئی اور مسلمان کو. اس وقت جب پاکستان نے پہلے اسرائیل کو مارا تھا تو ہم مصر میں بیس کرتے تھے، ہم شام میں بیس کرتے تھے، ہم اردن میں بیس کرتے تو یہ تھے، تھریٹ ہم عراق وزیر میں بیس اعظم کرتے دیں گے یا آرمی چیف؟ تھے. جو مرضی دے، لیکن ہم چاہیں گے کہ پاکستان کا سپاہ سالار دے. ہم جنرل راحیل ایک بہت ہی غیرت مند اور دلیر افسر ہے اور ہم ان کو توجہ دلائیں گے یہاں پر ایک مسلمان سپاہ سالار کا کردار ادا کریں، تھریٹ کریں اسرائیل کو کہ پاکستانی فوج خاموش نہیں بیٹھے گی. ہم نے ماضی میں بھی اسرائیل کو ٹھوکا ہے جا کے، ہم ابھی بھی ٹھوک سکتے ہیں. ہمیں قائد اعظم نے جب 500 سپاہی انڈین آرمی کے بھیجے تھے مسلمان دستے انڈونیشیا میں لڑنے کے لیے جنگ آزادی میں، آج انڈونیشیا میں the 500 brave 500 پاکستانی سولجرز کا تاریخ پڑھائی جاتی ہے ان کے اسکولوں میں. اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور قائد اعظم نے انڈین آرمی کے 500 جوان بھیجے تھے انڈونیشیا کی جنگ آزادی کے لیے. قائد اعظم نے فلسطین کی آزادی کے لیے اس وقت انگلینڈ کو تھریٹ کیا تھا کہ ہم پوری مسلمان دنیا میں آگ لگا دیں گے اگر اسرائیل بنایا گیا تو. ہم قائد اعظم کے وارث ہیں، اسرائیل فلسطین کا دفاع ہم پر واجب ہے. پاکستان کی تھریٹ کا رسپانس بھی تو ہوگا پھر. تو رسپانس کا جواب دیں. چوڑیاں پہنی کیا ہم نے؟ ہمارے کیا میزائل وہاں نہیں پہنچ سکتے؟ وہ کیا تھریٹ، کیا رسپانس دیں گے ہم پہ؟ وہ کیا رسپانس دیں گے؟ جو دینا، جو ہم بھی دے سکتے ہیں، کیا نہیں دے سکتے ہیں. بات یہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دشمن کو، اسرائیل کو تھریٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا یاد رکھیے گا پاکستان پہ چڑھا جا رہا تھا آسمان اس نے سر. یہ کمینوں دشمنوں کی خاص مینٹالٹی خصلت ہوتی ہے. جب جنرل ضیاء نے جا کر تھریٹ کیا تھا جس کو کہتے ہیں کرکٹ ڈپلومیسی کہ ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے تمہاری، اس کے بعد سارا انڈیا کی ہوا نکل گئی تھی. یہی تھریٹ اسرائیل کو دینے کی ضرورت ہے. فلسطین کے بچوں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے اللہ اس کے رسول کے آگے جواب دہ ہوں گے. زیاد حامد صاحب، اس وقت پاکستان جس طرح سے انٹرنل کنفلکٹ میں ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اگر ایک نیا فرنٹ ہم اوپن کرتے ہیں تو مسائل مزید پیدا نہیں ہوں گے پاکستان کے لیے؟ کوئی مسائل نہیں بڑھیں گے ہمارے. اسرائیل کے لیے کون سے مسائل بڑھ گئے دنیا میں جب وہ پوری مشرق وسطیٰ کو تباہ برباد کر چکا ہے. آپ الائنسز بنائیں، اتحادی ساتھ ملائیں، روس کو ساتھ ملائیں، چین کو ساتھ ملائیں. مشکلات، مسائل صرف بغیرتوں کے لیے بڑھتے ہیں. شیروں اور دلیروں کے لیے کوئی مسائل نہیں ہوتے، وہ مسائل حل کرتے ہیں. ہم عرب دنیا کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور اتحادی ہم بنائیں روس اور چین کو، عرب ممالک ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے پہلے؟ بات یہ اتحادی جہاں سے ملے مرضی بنائیں. عرب ملک ہے کون سا؟ مجھے نام بتائیں نا، بچا کون ہے؟ یہی بات تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عرب دنیا کو بچانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ماضی میں بھی عرب دنیا کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا، ابھی بھی پاک فوج کو یہ کرنا پڑے گا. ورنہ عرب دنیا جس طرح تباہ برباد ہوگی، اللہ نہ کرے پھر باری سعودی عرب کی آئے گی. دیر نہیں ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، سعودی پاکستان آرمی کال کی جائے گی کیونکہ سعودی اپنا دفاع نہیں کر سکتے. وہ بلائیں گے ہمیں. جب آپ سعودی عرب کو دفاع کرنے جا سکتے ہیں تو فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کو تھریٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکی امداد اور امریکی ہی F-16 کے بلبوتے پہ ہم اسرائیل کو تھریٹ کریں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی تو کمال ہے. ہم نے روس کو روسی کلاشنکوف سے ہی شکست دی. اسی کو تو ماسٹر پیس کہتے ہیں. ہم نے روس کو شکست کس سے دی ہے؟ روسی کلاشنکوف سے ہی دی نا. کلاشنکوف کس نے ایجاد کی تھی؟ روس نے. ہم نے مارا کس کو؟ کلاشنکوف سے مارا نا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد رکھیے گا، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہے. کسی بڑے نے کہا تھا کہ تم اگر موت کے خوف سے رسوائی قبول کرو گے تو تمہارے نصیب میں موت بھی ہوگی اور رسوائی بھی. یاد رکھیے گا یہ بات. وہ قومیں جو زندہ رہنا جانتی ہیں نا، وہ اپنی آبرو کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، ورنہ ان کے نصیب میں ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے اور موت بھی. مشرق وسطیٰ میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس مسلمانوں کا دفاع کرنے کے لیے پاکستان کو ایران اور ترکی کے ساتھ اتحاد بنانا ہے ابھی، آج، اسی وقت، ورنہ مسلمان دنیا بچے گی نہیں.